قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بلڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بلڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ بلڈون ثانی نے بھی گاڈ فرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا۔ یہ وہ بے غیرت حکمران تھا کہ ایک بار رملہ کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس صورتحال میں بلڈون ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس کی موت کی وادی میں ایک مسلمان ہی اس کے کام آیا۔ یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بلڈون نے کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلڈون ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر جب بلڈون ثانی اپنی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تو اس نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہہ دیگ ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ ابھی یہ سیلاب بلا کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم نے ایڈیسا میں جوسلن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطنت کا ایک مضبوط ترین ستون ڈھا دیا۔ بعد میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے جوسلن ثانی کو اندھا کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ گر کی سازشوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ابھی دنیا بھر کے عیسائی ایڈیسا کی شکست کا ماتم کر ہی رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی عصبیت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ سفاک تھا۔ یہ ایک پر اسرار راہب سینٹ برنارڈ تھا جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یکایک برنارڈ نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک الدنیا اختیار کر لی اور ایک غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایڈیسا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ انہیں یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرات میں گھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجاؤں میں بڑی پرجوش تقریریں کی، ان کی قومی غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کی ہر بدترین کوشش اختیار کی، مگر ان کی ہر تدبیر رائیگاں گئی۔ عیسائی اکثریت پادریوں کے حلقۂ اثر سے نکل چکی تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ زیادہ تر عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بدکارانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنے مذہبی پیشواؤں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانش مندوں کو ایک تدبیر سوجھی اور وہ اس غار پہنچے جہاں سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ کون ہیں؟ 3 اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو کر رہا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے ہیں اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت راز سنانے آئے ہیں۔ ایک دانش مند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک اٹھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبوں، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نیم تاریخ غار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزری ہے؟ سینٹ برنارڈ کی بات سن کر دوسرے عیسائی دانش مند نے بھی انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رقت آمیز لہجے میں ایڈیسا کے عیسائیوں کی ذلت آمیز شکست کا حال سنانے لگا۔ یہ المناک واقعہ سن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ اذیت و کرب کے غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا۔ میں ایک ناتواں راہب اپنی قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت و بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے بھی نمی جھلکنے لگی۔ اب آپ ہی صلیب مقدس کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے عیسائی دانش مند نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت چھائی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایڈیسا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ پہلے عیسائی دانش مند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہم مذہبوں کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کے وعظ اور تقریریں ہی صلیبیوں کے سرد دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا سکتے ہیں۔
دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا، عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہب موجود ہیں، پھر میری کون سنے گا؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا، عیسائیوں کے تمام مقدس پیشوا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا، میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، عنقریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں بھی نمود و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی، اور وہ غار کے ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیل بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ پھر اس ہجوم میں غربت اور افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناتواں بھی۔ عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کے امراء کی درپردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے پر منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمتگار ہیں جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے، اور دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا کہ سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دیں، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت رفتار عطا کی ہے، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک با کرامات ولی ہے۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور بہرے سننے لگتے ہیں اور لولہے لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ایڈیسا کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکا سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسند تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ عبا پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے باوقار انداز میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرج دار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
ان عیسائیوں کو خبردار کروں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ طویل و عریض میدان پر قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر صلیب کے نام لیوا اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو وہ عنقریب یروشلم کو بھی گوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چینخیں مار مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فرانس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے ایڈیسا کی شکست کا شدید انتقام لوں گا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کی تیاری پورے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور ادھر سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن سلطان کا دربار آراستہ تھا کہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی 2 محافظ سپاہیوں کے ساتھ زار و قطار روتی ہوئی دربار میں داخل ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر فریاد کرنے لگی، سلطان عادل مجھے انصاف چاہیے۔ لڑکی کے آنسوؤں اور دردناک لہجے نے سلطان نور الدین محمود کو مضطرب کر دیا۔ اے قوم کی بیٹی، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، بیان کر۔ سلطان عادل، میں ظالم کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میرا مجرم آپ کے دربار کا ایک بااثر شخص ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ قربت و رسائی آپ کے انصاف میں دخل نہ ڈال دے۔ لڑکی کی بے باکانہ گفتگو سن کر دربار میں بیٹھے ہوئے امراء بھی پریشان نظر آنے لگے تھے، کیونکہ آج تک کسی سوالی نے اس طرح سلطان کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان عادل برہم ہو جائیں گے، لیکن سلطان عادل نور الدین محمود زنگی نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے لے نہ لوں۔ میں بھی امیر المومنین کے اسی قول مبارک پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، چاہے وہ دعویٰ میرے کسی قریب ترین عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب لڑکی کو پوری طرح اطمینان ہو گیا تو وہ درباری امراء کی قطار کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر امیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ لڑکی چند قدم آگے بڑھ کر سلطان نور الدین محمود کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کے سامنے ٹھہر گئی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور نجم الدین ایوب کی حالت گیر ہونے لگی۔ اسے سکتہ سا ہونے لگا تھا۔